الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، موجودہ زمانے میں ایک مسئلہ ایسا ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ مسئلہ تو قدیم ہے لیکن اس کی شہرت جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے سینٹر میں، اس وقت سے مسئلہ زیادہ سرگرم ہو گیا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ مندروں کا دعویٰ کرنا کہ فلاں درگاہ کے نیچے مندر ہے، فلاں مسجد کی جگہ مندر ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جو مندر مومنٹ ہے، ہر جگہ جو مندر نکل آتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اسلامی روشنی میں اس کا کیا حل ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جو مدعا ہے کہ ہر جگہ مندر کا سوال اٹھایا جاتا ہے، ان لوگوں کے بقول جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، ان کا کہنا ہے کہ 40,000 مندریں توڑ کر کے مسجدیں بنائی گئی ہندوستان میں۔ اب خالی دعویٰ ہے، وہ دعوے کی بنیاد پر تو 40 لاکھ بھی کہا جا سکتا ہے، 40 کروڑ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مندر جو ہے وہ مغل بادشاہوں نے توڑے، مغلوں نے توڑے، اور اس کی جگہ انہوں نے مساجد تعمیر کی۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ سچ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 4-5 ایسے مندروں کا ذکر کروں گا جو پرانے مندر ہیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر میں ایک سوال ہم پوچھیں گے کہ کیا اگر یہ دعویٰ صحیح ہو تو کیا ایسا ممکن ہے۔ اورنگزیب جو ہے اس پر سب سے زیادہ الزام لگتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ مندر توڑے۔ تو اورنگزیب کا جو انتقال ہوا ہے وہ 1707 میں ہوا ہے، 1707 میں وہ چلا گیا تھا اس دنیا سے۔ اب ہم کچھ مندر دیکھتے ہیں اس سے پہلے کے، وہ مندر فیمس بھی ہیں اور وہ مندر جو ہے آج تک موجود ہیں اور وہ پہلے سے مشہور ہیں۔ اس میں ایک مندر ہے گولڈن ٹیمپل، کیونکہ اصل میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے جو مندر توڑے وہ صرف اس نے مندر نہیں توڑے، اس نے گردوارے بھی توڑے، اس نے بدھسٹوں کے مندر بھی توڑے، اور اس نے جینوں کے مندر بھی توڑے۔ تو ہم اس لیے سب کی ایک ایک مثال دیکھیں گے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہ آج تک باقی ہے۔ گولڈن ٹیمپل جو ہے یہ بنا تھا سن 604 میں، 1604 میں یہ مندر بنا تھا، یعنی اس کے انتقال سے 103 سال پہلے بن گیا تھا۔ آگے دیکھیے، ایک مندر ہے بودھ گایا مندر، بودھ گایا مندر ہے یہ بدھسٹوں کا بہت مشہور مندر ہے بہار میں۔ یہ بنا تھا تیسری صدی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 300 سال پہلے، اس زمانے سے وہ آج تک چلا رہا ہے۔ ایک مندر ہے دگمبر لال مندر، یہ دلی میں ہے اور یہ لال قلعے کے سامنے ہے۔ یہ مندر دگمبر جو ہے یہ ایک فرقہ ہے جینوں کا، ان کا مندر ہے، بہت پرانا اور قدیم مندر ہے، بہت فیمس ہے۔ یہ بنا تھا 1664 میں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لال قلعے کے سامنے آج تک موجود ہے۔ بدری ناتھ دیکھیے، بدری ناتھ، کیدارناتھ، یہ بھی بہت پرانے مندر ہیں، یہ چلے آ رہے ہیں 9ویں صدی کے، یعنی سمجھیے کہ اورنگزیب کے انتقال سے 900 سال پہلے، اورنگزیب کے انتقال سے 900 سال پہلے مندر بن گئے تھے اور یہ آج تک باقی ہے۔ ایک لاسٹ مندر کا ذکر اور کروں گا،
मुकेश्वर मंदिर, ये मंदिर बना था 950 ईस्वी में और ये आज तक बाकी है, ये उड़ीसा में है। तो ये सारे मंदिरों का जो मैंने जिक्र आपके सामने किया, तो इसमें दो बातें हमारे लिए सोचने की हैं। पहली बात तो ये है कि ये मशहूर भी हैं और कदीम भी हैं। अब अगर किसी को मंदिर तोड़ने होंगे तो छोटे मंदिर क्यों तोड़ेगा, वो बड़े मंदिर तोड़ेगा। अगर वो इस्लाम की मोहब्बत में या उसे मंदिर तोड़ना ही इतना पसंद है तो कौन से मंदिर तोड़ेगा आदमी, वो तोड़ेगा जो फेमस है, वो नहीं तोड़ेगा जो छोटे मोटे झूठे दावे किए जा रहे हैं जिनकी बुनियादों पर। तो आप देखिए कि उसके पैदाइश से पहले के मंदिर चले आ रहे, और ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी, वरना इतने मंदिरों का तज़किरा किया जा सकता है उससे पहले जो आज तक चले आ रहे हैं कि उसमें हमारा ये 20-25 मिनट का जो तकरीर होती है इसी में निकल जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि उसे फेमस मंदिर नहीं तोड़े, इसका मतलब है कि उसने मंदिर नहीं तोड़े, ये खाली इल्ज़ाम है। दूसरी बात ये देखिए कि जो दिगंबर लाल मंदिर है ये आज भी मौजूद है। किसके सामने है ये? लाल किले के सामने। औरंगज़ेब रहता कहाँ था? लाल किले में रहता था। तो जिस आदमी को मंदिर तोड़ने हैं वो अपने पास वाले मंदिर पहले तोड़ेगा कि जाके दूर दूर के मंदिर तोड़ेगा? वो अकल में आने वाली बात है कि वो पास के मंदिर तोड़ेगा, उसको मंदिर तोड़ने भी। तो ये झूठा है, सिर्फ ये झूठा इल्ज़ाम है इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने मंदिर तोड़े। कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने मंदिर तोड़े नहीं बल्कि मंदिर बनवाए। एक हिंदू प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पर काम किया कि मुग़लों ने कितने मंदिर तामीर कराए, फेमस मंदिर उनके लिए जगह दी। तो उन्होंने 150 मंदिर का तज़किरा किया कि उसने फेमस, जो आज फेमस हैं, 150 मंदिर बनवाए। तो एक तरफ तो मंदिर बनवा रहे हैं 150 और दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये लग रहा है कि उन्होंने मंदिर तोड़े। तो ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इल्ज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो मसला हुआ कि ये इल्ज़ाम ही गलत है। लेकिन अब हमें इस पस मंज़र में क्या करना चाहिए कि हर वक्त जो है ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए। तो हमें इसके लिए कुछ करना है। वो क्या चीज़ें हैं, हमें इस सिलसिले में क्या करना है? इसमें पहली बात तो ये है कि हमें सही रुख पर चल के सही तरीके से काम करना है, सही मनहज पे चलना है और सही तरीके से हमें काम करना है। वो सही तरीका क्या है? देखिए, शरीयत ने, कुरान ने हमसे वादा किया है अल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, कि अंजाम जो है आखिर में जीत मुत्तक़ीन की होगी। आखिर में जो जीत होगी वो मोमिनीन की होगी। शुरू में चाहे ज़ालिमीन फ़तह पालें, ज़ालिमीन चाहे तरक्की कर लें, उनको चाहे फ़तह ज़ाहिरी तौर पर फ़तह उन्हें हो जाए, लेकिन अंजाम कार के एतबार से दुनिया में फ़तह भी मुसलमानों की होनी है, ईमान वालों की होनी है। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या है? हमें इस तरह के मसाइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठानी है, खाली से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आवाज़ हमारी कानूनी होनी चाहिए। और अगर हमारा एहतजाज हो, एहतजाज भी हमारा इस बात पर मबनी हो कि एहतजाज हमारा नाफ़े हो। ऐसा एहतजाज ना हो कि भाई हमारा नुकसान भी हो जाए और जिसके लिए हमने एहतजाज किया था वो फसाद और बढ़ जाए। ऐसा एहतजाज नहीं होना चाहिए कि हमारे एहतजाज की बुनियाद पर जो है वो फसाद मज़ीद बढ़ गया और लेकिन हमारा जो मकसद था वो हासिल नहीं हुआ। तो एहतजाज हमारा नाफ़े होना चाहिए। हम दुश्मन के आलाए कार ना बने। दुश्मन चाहता यही है कि हम गुस्से में आके ऐसे काम करें जो उसके मकसद के लिए जो है मुईन व मददगार हो। तो हमें ऐसे काम नहीं करने। इसके लिए खाली तकारीर से भी काम नहीं चलेगा कि मैं आपके सामने तकरीर कर दूं, आप किसी और के सामने तकरीर कर दें, यूट्यूब पर वीडियो डाल दी जाएँ या कॉन्फ्रेंस कर ली जाएँ, इससे भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए जो है हमें मैदान में उतरकर इसका हल तलाश करना पड़ेगा। हल तलाश करना पड़ेगा। हल पर मैं भी आता हूँ बाद में। एक बात तो ये कि हमें जो भी काम हमें करना है वो कानून की रोशनी में और नाफ़े अंदाज में करना है कि उसका नुकसान हमें ना हो उल्टा। दूसरा है कि हमें माजी पर मातम नहीं करना कि भाई फ़ुला तंजीम ने ऐसा नहीं किया, फ़ुला पार्टी ने ऐसा नहीं किया, फ़ुला ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ हो गया हो गया। लहा मा कसबत तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उन्होंने जो कुछ किया वो गुजर चुका। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम आगे कुछ करें, मुस्तक़बिल के लिए सोचें। जो आदमी मायूस हो जाता है वो दूसरों पर इल्ज़ाम रखता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बिगाड़ दिया, उसकी वजह से हालात ख़राब हो गए, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अक्लमंद आदमी और मोमिन सिफत आदमी ऐसा नहीं करता। वो अपने हाल को, मुस्तक़बिल को बेहतर करने के लिए लगाता है। तो हमें अपने मुस्तक़बिल को बेहतर करने के लिए लगाना है और इसके लिए हमें कोशा होना है। देखिए, ज़वाल जो है ना, ज़वाल कभी भी दूसरों की क़ुव्वत की वजह से नहीं आता। किसी भी कौम पर ज़वाल हमेशा आता है
اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر آج ہم زوال میں ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ بھئی بی جے پی یا ہندوتو ہمارے اس کی وجہ ہے، نہیں، اس کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے کچھ کمیاں کی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ترقی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں زبردست ہیں یا ان دشمنان اسلام کی چالیں زبردست ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیاطین کی جو چالیں وہ تو ضعیف ہیں، اصل چالیں تو اللہ کی ہیں۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ بھی چالیں چل رہی ہیں، اللہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور سب سے بہتر تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے، اس کے تدبیر کے سامنے کوئی رک سکتا ہے؟ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا للہ المکر جمیعا، کہ ان کی ساری چالیں اللہ کے پاس ہیں، سب کا توڑ اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم اس کام کو کم سے کم کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مکے سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں تو ایک جگہ ہے مکے کے پاس حضورہ کر کے، حضورہ، وہاں آپ رکے، اور وہاں رک کر آپ نے کعبے کی طرف آپ نے دیکھا، اور آپ نے کعبے کو خطاب کر کے فرمایا، اور مکے کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو جو ہے پوری زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پوری دنیا میں سب سے محبوب جگہ تو ہے میرے لیے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکالنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر نکلے، لیکن اس کے بعد دیکھیے 8 سال بعد آپ کیسے داخل ہوئے؟ فاتحانہ طور پر۔ پورا مکہ دشمنان اسلام سب آپ کے زیر سایہ تھے، سب آپ کے انڈر تھے، لیکن اس کے بیچ میں ایک موقع ایسا آیا تھا جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مسلمان مکہ 2 سال پہلے فتح کر سکتے تھے۔ مسلمان مکے کو 8 ہجری میں نہیں بلکہ 6 ہجری میں فتح کر سکتے تھے مسلمان، اور یہ بات قرآن نے کہی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں سے روک لیا، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح تمہارے لیے لکھ دی تھی، أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آج اگر جنگ ہوتی، آج اگر صلح حدیبیہ کی جگہ اگر جنگ ہوتی تو فتح مسلمانوں کی ہونی تھی۔ یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قرآن نے کہی۔ تو مکہ 2 سال پہلے فتح ہو سکتا تھا، لیکن پھر فتح کیوں نہیں کیا؟ مکہ میں 360 بت رکھے تھے، اس مندر کو مسجد بنایا جا سکتا تھا، اس مندر سے یہ کعبے سے یہ سارے بت پاک کیے جا سکتے تھے 2 سال پہلے، لیکن کیوں برداشت کیا گیا اس کو؟ اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم، کہ وہاں پر کچھ ایسے مسلمان ہیں اور کچھ ایسی مومن عورتیں ہیں تم نہیں جانتے ان کے ایمان کے بارے میں، اللہ جانتا ہے، اور تم غلطی سے ان کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مظلوم قتل ہو، کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان قتل ہو جائے، بالکل کیسے غلطی سے بھی، اللہ نہیں چاہتے کہ غلطی سے بھی کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو۔ تو ان مسلمانوں کی وجہ سے 2 سال تک کیا کیا گیا؟ اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کعبے کو۔ اس کے پیچھے ایک نقطہ تو یہ تھا، ان مسلمانوں کی وجہ سے اس کو لیٹ کیا گیا۔ دوسرا ایک نقطہ اور ہے جو ہمارے موجودہ زمانے کے لیے بہت اہم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کام امن طریقے سے، پرامن طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہی کام جنگ سے بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ پرامن طریقے سے کیا جائے، چاہے وہ بعد میں ہو، پرامن طریقے سے کیا جائے چاہے بعد میں ہو۔ تو 2 سال جو لیٹ کیے گئے، یہ کس لیے کیے گئے؟ چونکہ وہ مکہ جو ہے نا وہ جنگ کے ذریعے نہیں آنا تھا، بلکہ وہ پرامن طریقے سے آنا تھا۔ اور دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ جو ہے پرامن طور پر فتح کیا، اور بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو یہ حالات ہمارے لیے بھی بدلیں گے، لیکن اس وقت بدلیں گے جب ہم دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ اب ہمیں اس سلسلے میں 2 کام کرنے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کام کے سلسلے میں ہم آگے نکل کے کچھ کریں، کانفرنس، تقریریں اور محاضرات، اس سے آگے نکل کر ہم میدان میں آئیں۔ اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم میں اور معاشی اعتبار سے مضبوط کریں، تعلیمی اعتبار سے مضبوط کریں، اپنے آپ بھی ہم تعلیم میں آگے ہوں، اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ تعلیم میں آگے ہوں۔ ہم سوچتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر نکل گئی، اب نہیں سیکھ سکتے، کمال ہے۔ یہ زمانہ ایسا، اللہ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی عمر میں۔ ایک جاپانی عورت کے بارے میں میں نے پڑھا، وہ جاپانی عورت تھی، جب وہ ریٹائر ہوئی تو اب وہ پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں،
اب میں کیسے جو ہے کام کروں. تو اس نے بڑھاپے میں اس نے کچھ لوگوں سے بات کی, کمپنی والوں سے, کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایک ایپ بناتے ہیں. اس نے ایک ایپ کا آئیڈیا اس کے پاس تھا کہ ہم جو ہے, اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہیلتھ کے تعلق سے اس کا کوئی ایپ اس نے بنایا تھا. اس نے لوگوں سے بات چیت کی تو کمپنی کو پسند نہیں آیا, کیونکہ کمپنی تو وہ چیز بنائے گی جس میں اسے کمائی ہو. اس نے بہرحال پھر اس بوڑھی عورت نے خود کوڈنگ سیکھی, خود ایپ بنانا سیکھا, اور پھر اس نے ایپ بنایا. اس کی بنیاد پر اس کو سرکار نے انعام دیا کہ یہ دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے سب سے زیادہ عمر بڑھاپے کے بعد اس نے ایک ایپ بنا دیا. اور ایپ بنانا بڑا مشکل کام ہے. تو جب ایپ بنایا جا سکتا ہے بڑھاپے میں, تو دنیا کی کوئی بھی علم, زبان, کوئی بھی ہنر سیکھا جا سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا ہے, ہمیں خود بھی تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے, تعلیم سیکھنی چاہیے. قرآن سیکھیں, دنیا کے جو علوم ہیں, علوم و فنون ہیں, ان کو سیکھیں, اس میں آگے بڑھیں, اس میں ترقی کریں. اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم, یہ اسی کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں, اپنے آپ کو دنیا میں ترقی دلائیں, دنیا میں آگے لے جائیں. لیکن اگر ہم نے, جو میں اگلا کام بتانے جا رہا ہوں, اگر ہم نے وہ کام نہ کیا تو ہماری تعلیمی ترقی بھی کسی کام کی نہیں ہے اور ہماری معاشی ترقی بھی کسی کام کی نہیں ہے. وہ کام ہے ہمیں غیر مسلموں تک اسلام پہنچانا ہے. یہ اصل ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم غیر مسلموں تک اسلام پہنچائیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, مجھے غیر مسلموں میں تقریر کرنی پڑی, اور یہ موقع اس وقت کا تھا کہ وہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا, وہاں قرآن جلا دیا تھا. وہاں پر ایک صاحب نے مسجد میں آ کر کے عید والے دن انہوں نے قرآن جلا دیا. قرآن جب انہوں نے جلایا تو ظاہر مسلمان بھی غصہ تھے اور ویسے بھی. تو میں نے وہاں ایک بات ان سے کہی کہ یہ بتائیے کہ اس نے قرآن کیوں جلایا. ہم یہ سوچتے ہیں قرآن جلا دیا یا مسجد پر مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا, اس نے ایسا کیا ہی کیوں. ہم سوچتے نہیں یہ بات یہ کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں, تو اس کا ایک ہی جواب بنے گا, کیونکہ وہ قرآن کو اپنی کتاب نہیں مانتا. کیا جواب ہوگا؟ غیر مسلم کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا کلام ہے, اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا کلام ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ بھی سب کا, قرآن بھی سب کا, رسول بھی سب کا, اور اللہ کا گھر بھی سب کا. یہ مسجد بھی غیر مسلموں کے لیے ہے. جتنی مساجد ہیں, اگر ہم غیر مسلموں کو یہ بات بتلا دیں, یہ انہیں سمجھا دیں کہ بھائی جس کو تم شہید کرنے کی بات کر رہے ہو یہ تمہارے رب کا گھر ہے, تم اپنے رب کے گھر کو گرانا چاہتے ہو, سوچیں اس کے دل پر کیسے اثر پڑے گا. سوچ کے دیکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنا گھر گراتا ہے, جو آج کل بلڈیزر والا انصاف چل رہا ہے دنیا بھر میں, جہاں جہاں بھی بھائی سرکار کہتی ہے بلڈیزر گرا دیتی ہے, اگر اس بلڈیزر والے کو اپنا گھر گرانا پڑ جائے تو کیا وہ اپنا گھر گرا پائے گا؟ نہیں گرا پائے گا. تو انسان کو جب یہ جذباتی طور پر انسان کو سمجھایا جاتا ہے, بلکہ بات سچ بھی ہے کہ ہم جذباتی طور پر نہیں, ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام, یہ تیرے لیے بھی ہے, رمیش کے لیے بھی ہے, رامو کے لیے بھی ہے, اور جو ہے کالو کے لیے بھی ہے, رام پرساد کے لیے بھی, سب کے لیے ہے. وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے, تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اسی طرح اللہ کا جو گھر ہے وہ بھی کس کے لیے ہے؟ وہ تمام انسانوں کے لیے. جب ہم یہ بات ان کو سمجھائیں گے تو ان کے دماغ میں یہ بات بھی آئے گی, اور ان کی ذمہ داری, ان کی کیا ہے, ان کا حق ہے, ان کی امانت ہے, اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام پہنچائیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری تعلیمی ترقی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی, اور ہماری معاشی ترقی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی. کوئی بھی قانون پاس کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی گھر گرا دو, گرا دیا, قانون کے مطابق گرا جا رہا ہے. وہ قانون تو بعد میں عمل کرتا ہے, اس سے پہلے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں, انسان برباد ہو چکا ہوتا ہے, قانون جو ہے بعد میں آ کر کے اس میں دخل اندازی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اٹھیں, عزم کریں, اور اپنے جاننے والوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے. لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ بھئی یہ جو آپ یہ مسجد آپ گرا رہے ہو, یہ آپ کے رب کا گھر ہے, آپ کا رب کا گھر ہے, اور انہیں اسلام کی دعوت دیں, ان کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں, ان کو اسلام کا تعارف کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.